آپ سب کاموں کے ساتھ ساتھ خود پر بھی توجہ دیں۔ جو آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے پاسٹ میں آپ کے ساتھ ہو چکا ہے، جو کچھ بھی ہو چکا ہے، آپ اس کو اپنے مائنڈ میں نہ رکھیں، بار بار اپنے مائنڈ میں نہ لے کے کہ انہی سوچوں میں نہ جائیں، بلکہ اس کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، بٹ اب لیکن آپ نے اپنا جو پریزنٹ اور اپنا فیوچر بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود پر بھی توجہ دینی ہے، خود کو بھی اچھا رکھنا ہے، مینٹین رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ فیشن کریں اور بہت زیادہ کریمیں لگائیں، بہت زیادہ جویلری بائی کریں، کہ بہت زیادہ خود پر ایکسپینس کریں، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ خود کو صاف ستھرا رکھیں، نیٹ اینڈ کلین رکھیں، خود پر بھی توجہ دیں، کیونکہ جو ہے موسٹلی ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ اپنے گھر میں ہی اور اپنے کچن میں ہی سارا ٹائم لگا دیتی ہیں اور خود پہ توجہ ہی نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، آپ خود بھی ٹھیک ہے انسان ہیں، آپ نے خود کو بھی ویلیو دینی ہے۔ آپ جب خود کو ویلیو دیں گے، خود کو مینٹین رکھیں گے، پیارا رکھیں گے، تو پھر ہی اس ٹائم جو ہے آپ کے ہسبینڈ کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے۔ جب آپ گندی مندی بنی رہتی ہیں، آپ میں سے لہسن کی پیاز کی بوئیں آ رہی ہیں اور آپ نے خود کو نیٹ اینڈ کلین ہی نہیں رکھا، تو ظاہر ہے پھر مطلب کہ ہسبینڈ کی بھی توجہ آپ کی طرف سے اس طرح پھر کم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ویسے آپ بہت پیاری ہیں، سب وومین، سب انسان بہت پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو بہت پیارا بنایا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا جب رشتہ ہو گیا ہے، آپ کے ہسبینڈ بن گئے ہیں، تو ظاہری بات ہے آپ نے ان کو ایکسیپٹ کیا، پھر ہی آپ ان کے نکاح میں آئی، آپ نے قبول ہے کہ بولے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے مطلب کہ آپ کو ان کا کاروباری سٹیٹس یا کچھ اور بنایا تھا، لیکن وہ تھوڑا اس کے اپوزٹ نکلا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہونا تھا ہو گیا، آپ اس کو جو ہے قبول کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کی ایکسپیکٹیشن سے جو تھا وہ تھوڑا ڈفرینٹ نکلا ہے، تو کوئی بات نہیں، جو بھی ہے آپ اس کو قبول کریں، اس کو آپ ایکسیپٹ کریں، تو اس طرح آپ کے لیے چیزیں سب کچھ مینیج کرنا آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سب سے زیادہ تو عورتوں کو کچھ زیادہ زبان درازی نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کے ہسبینڈ جیسے تھے، ٹھیک ہے، جو ان کا کاروباری سٹیٹس ہے یا فیملی سٹیٹس جو بھی ہے، اب آپ نے ان کو پسند کر کے نکاح کر لیا، ان سے شادی کر لی، ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ آپ کا نام جڑ گیا، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے زبان درازی نہیں کرنے، گلے شکوے نہیں کرنے، کیونکہ زیادہ عورتوں کے گلے شکوے کرنے وہ ہسبینڈ کے دل سے جو ان کی محبت اور عزت، ٹھیک ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے نا، اس کو کم کرتا جاتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ جب بات کرنی ہے، آپ کو چاہے جتنا بھی غصہ ہے، آپ کے ہسبینڈ نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بدتمیزی کر لی ہے، لیکن آپ نے خود کو ایک ایٹیکیٹ میں رکھنا ہے۔ آپ کے پیرنٹس نے آپ کی ایک پرورش کی ہے، آپ کو گڈ مینرز اور ایٹیکیٹس سب کچھ دے کر بھیجا ہے، تو آپ نے بھی ہر لحاظ سے اس کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے ہسبینڈ اگر سے غصے میں بڑا غصہ کر لیتے ہیں، بہت ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جو آپ کو ہرٹ کرتے ہیں، لیکن جس ٹائم وہ غصے میں ہیں، اس ٹائم آپ نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھنا ہے، کیونکہ اگر اس ٹائم آپ اپنے ایموشنز کو نا ایکسپریس کرنے لگ جائیں گے نا، تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس ٹائم وہ غصے میں یا کچھ بھی نہیں سمجھیں گے، بلکہ وہ آپ کو الٹا اور ہرٹ کریں گے، بلکہ آپ نے وہ اپنے سارے ایموشنز، آپ سیڈ ہوئی ہیں، آپ کو تکلیف ہوئی ہے، آپ کو مطلب کہ دل پہ کہتے ہیں نا کہ زخم لگ گیا ہے نا، لگتا ہے زخم جب آپ کا ہسبینڈ آپ کو کوئی تکلیف ایسی بات کہتا ہے نا جو آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، تو آپ کو بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہے، لیکن جس ٹائم وہ غصے میں ہے، تو آپ نے نہ تو خود کو کنٹرول رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم خود کو کنٹرول رکھ سکتی ہیں، کیونکہ آپ جب ایک ایجوکیٹڈ ہیں یا نہیں بھی اتنی ایجوکیٹڈ، آپ کے اپنے پیرنٹس کو دیکھا ہے، انہوں نے آپ کو ایٹیکیٹس مینرز دے کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کو بات کرنے کے بھی مینرز دیے ہیں، تو اس ٹائم آپ خود کو کنٹرول میں رکھیں، زیادہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، آپ خود کا خیال رکھیں کہ آپ جب بھی دیکھیں، جب آپ کے ہسبینڈ جو ہے تھوڑا ریلیکس ہو گئے ہیں، ان کا غصہ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، شام تک یا رات تک، تو اس ٹائم جو آپ کے ایموشنز ہیں وہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ نے مجھے یہ لفظ کہے تھے، یا آپ نے میرے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی کی تھی، تو وہ مجھے ہرٹ ہوا ہے، مجھے سیڈ کر گئے ہیں، سو اس طرح سے وہ آپ کی بات انشاءاللہ ضرور سمجھیں گے۔
रेदर देन आप उनको भी सुने वो क्या कहना का चाहते हैं, ठीक है। हस्बैंड हैं आपके तो ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई झगड़े करने हैं, बहस में पड़ना है। तो कभी कभार बैठ के उनके दिल की बात भी सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने आपसे क्या बात करनी है। तो आप वाइफ़ हैं, ठीक है, वाइफ़ होने के रिश्ते से तो आपको चाहिए कि आप उनकी बात भी सुने। तो कि उनसे बातें शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा जो मर्द होते हैं ना, मोस्टली मर्द जो मैंने देखे हैं मेजॉरिटी में वो अपनी बातें, अपनी दिल की बातें जो है अपने पेरेंट्स से, ठीक है, मदर से या अपनी सिस्टर से और ये शेयर नहीं करते। तो वही आदत उनकी बनी होती है तो अपनी वाइफ से भी शेयर नहीं करते। तो कभी आप उनकी दोस्त बने, उनके साथ बातें शेयर करें ताकि वो अपने दिल की बातें आपको बता सके। इस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा मज़बूत होगी और ज़्यादा आपका रिश्ता मज़बूत होगा। बाकी अल्लाह ताला सब हस्बैंड और वाइफ में बहुत प्यार मोहब्बत रखें। आप दुआएं भी करते रहा करें, नमाज में भी, वैसे भी, और पढ़ के फूंक भी मारते रहा करें ताकि अल्लाह पाक नज़र बद से, हसद की नज़र से बचाए, क्योंकि नज़र बद बहुत बुरी चीज़ है। आप पढ़ के फूंक मारते रहें, आपको नज़र से बचाए, बुरी नज़र से बचाए, नज़र बद से बचाए। तो इस तरह से जो है आप इंशाल्लाह बहुत सी बुरी चीज़ों से भी बच जाएंगे। और उसके साथ साथ आप एक औरत हैं, उसके साथ अपनी वाइफ़ हैं, ठीक है, वाइफ़ हैं, तो आपको ने अपने होम मैनेजमेंट पर भी तवज्जो देनी है कि आप एक सलीकामंद और बाशऊर औरत रहें। ये नहीं है कि बस होम मैनेजमेंट पे ही तवज्जो दे दी लेकिन आप बाशऊर नहीं। मैं मतलब हमेशा कहती हूँ कि औरत का बाशऊर और समझदार होना बहुत ज़रूरी है, कि वो बात को समझने वाली हो, सलीकामंद होना ज़रूरी है। जब आपके हस्बैंड हैं, ठीक है, जब वो आ जाएँ तो ज़रूरी है कि आप अच्छे से खुद को नीट एंड क्लीन रखें, अच्छी सी फ्रेगरेंस यूज़ करें। ये ना हो जब आपके हस्बैंड आएँ, आपके मतलब वो घर आ गए हैं और आप उन्हें खाना वगैरह दे रही हैं, तो मतलब आप पास से भी गुजर रही हैं ना, तो आप में से लहसुन की, प्याज की और आपने इतनी सफाइयाँ की या डस्ट की स्मेल आ रही है। नहीं, बल्कि आप जहाँ पे इतने ज़्यादा ओवर एक्सपेंस कर देती हैं तो आप अपने लिए अच्छी सी फ्रेगरेंस भी लें, ठीक है। अपने महरम के लिए तो यूज़ कर सकते हैं ना, हमारे इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता है। तो आप अच्छी सी जो है अपनी बॉडी के लिए अपनी, ठीक है, जो फ्रेगरेंस यूज़ करें अंडर आर्म्स के लिए, ताकि कोई भी गंदी स्मेल जो है आप में से आए ही ना। सो ये कुछ टिप्स है, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल रहेंगी। और इस तरह से आप जब अच्छे से खुद को नीट एंड क्लीन रखेंगी, ये कुछ आपके अंदर मैनर्स, कुछ असूल आ जाएंगे, तो ये देखना आपके हस्बैंड पे, ठीक है, और कितना अच्छा ये एक इम्पैक्ट डालेंगे। सो होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।